بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ کوہ جودی پر پائے جانے والے ان آثار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 43 مقامات پر مذکور ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 1050 سال تھی۔ تفسیر مزری: آپ 950 سال قوم کو دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح حضرت آدم کے بعد پہلے نبی ہیں جنہیں رسالت سے نوازا گیا۔ ملک عراق میں آباد قوم میں ضلالت گمراہی کا دورہ تھا۔ آپ نے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم ایسے رب کی بندگی کی طرف آ جاؤ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور آخرت پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم پر ایک دردناک عذاب طاری ہو جائے گا۔ سرداروں نے مخالفت کرتے ہوئے کہا، اے نوح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ داداؤں کا دین خیر آباد کہہ دیں؟ آپ کی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی باتیں تو ہم ہیں۔ قوم کے اس دل خراش جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ شدید طغیانی والا پانی آبادیاں اور بستیاں ملیا میٹ کرتا چلا گیا۔ تاریخ میں رقم ہے کہ اس پانی کی بلندی تقریباً 49 گز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار کرا کے طوفان سے نجات دلائی۔ بچوں، دنیا میں حضرت نوح ہی کے ذریعے پہلی مرتبہ کشتی سازی کی ابتدا اور بحری سفر کا آغاز ہوا۔ آپ نے جو 3 منزلہ کشتی تیار کی وہ تقریباً 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ پانی تھمنے پر کشتی حضرت نوح اور ان کے تقریباً 82 ساتھیوں کو لے کر جودی پہاڑ پر جا رکی۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، قوم نوح پر طوفان کا عذاب اس وقت آیا جب وہ اپنی کثرت و قوت کے اعتبار سے بھرپور تھے۔ عراق کی زمین اور پہاڑ ان کی کثرت کے سبب تنگ ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ نافرمان کو ڈھیل دیتا ہے۔ عذاب اس وقت بھیجتا ہے جب وہ اپنی کثرت، قوت اور دولت میں انتہا تک پہنچ جائیں اور ان میں تکبر اور بدمستی پیدا ہو جائے۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت نوح کی قوم انہیں اتنی ایذا پہنچاتی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تو لوگ انہیں چادر میں لپیٹ کر ویران جگہ پر ڈال کر چلے جاتے۔ جب انہیں ہوش آتا تو آپ پھر اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ میں مصروف ہو جاتے۔ محمد بن اسحاق نے عبید بن محروسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح جب ہوش میں آتے تو دعا فرماتے، اے میرے پروردگار، میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ انہیں علم نہیں ہے۔ آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قوم کو اصلاح اور اس کی فلاح کے لیے نوحہ کرتے رہتے تھے۔ قوم نوح پر آنے والے طوفان سے پوری دنیا غرق ہو چکی تھی سوائے حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والے چند ساتھیوں اور جانداروں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے حام، سام، یافس کے ذریعے دنیا کو دوبارہ آبادی عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو اول المرسل کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔